ہم ماڈیول 1 کے پہلے حصے سے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور اس کے مختلف فیچرز کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کمپیوٹر سے متعلق کون سی بیسک ٹرمز ہیں اور کمپیوٹر کی کتنی اقسام ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت اور وقت لینے والا کام انتہائی آسانی اور کم وقت میں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کی مدد سے کیے جانے والے کئی کام انسانی کام کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ ایک اور خاص سہولت جو کمپیوٹر ہمیں مہیا کرتا ہے وہ معلومات کا محفوظ کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ دنیا کی ساری لائبریریز کی کتابوں کے کانٹینٹس کو ایک جگہ پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑے کمپیوٹر میں سٹور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ کمپیوٹر سے متعلق کچھ ایسی بیسک ٹرمز بھی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے کورس میں کثرت سے استعمال ہوں گی، جیسے ان پٹ، آؤٹ پٹ، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ سب سے پہلے ایک بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم ان پٹ ہے۔ ان پٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ کمپیوٹر ان پٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اس کی مثال ایک جوسر کی لی جا سکتی ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے پھل ڈالتے ہیں۔ جوسر ان پھلوں کا رس نکال کر گودا علیحدہ کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ پھل جوسر کے لیے ان پٹ ہے۔ وہ چیز جو کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے۔ جیسے کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جوسر کی ایگزامپل دوبارہ دیکھیں تو کسی جوسر کے اندر آپ کو پھل ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ جوسر کے لیے ان پٹ ڈیوائس ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر وغیرہ شامل ہیں، جن کی تفصیل آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرنے کی بنیادی وجہ اس سے کوئی انفارمیشن یا ریزلٹس حاصل کرنا ہے۔ تو اگلی بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم آؤٹ پٹ ہے۔ کمپیوٹر جو ہمیں انفارمیشن یا ریزلٹس دیتا ہے اسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ سو آؤٹ پٹ کا مطلب ہوا کچھ نکالنا یا مہیا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی ٹیوب ویل سے حاصل ہونے والا پانی ٹیوب ویل کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے اور جوسر سے نکلنے والا جوس جوسر کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح تھریشر سے نکلنے والے گندم کے دانے تھریشر کی آؤٹ پٹ ہیں۔ وہ چیز جو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ مثلاً جوسر کی مثال میں گلاس یا کپ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جوسر میں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے، یعنی جوس۔ اگر ہم تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں تو اس جگہ کو تھریشر کی نوزل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گندم کے دانے باہر نکل رہے ہیں۔ اس طرح نوزل تھریشر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر شامل ہیں۔ ابھی تک ہم نے جن ٹرمز کے بارے میں بات کی ان میں ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز شامل ہیں۔ اب جو ہم نیکسٹ ٹرم دیکھیں گے وہ پروسیسنگ یا کمپیوٹر پروسیسنگ ہے۔
रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं। जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम इनपुट की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है, यानी इसके दाने और भूस अलहदा अलहदा करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल होती है। स्टोरेज। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की भी सलाहियत मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें जगह जगह जाकर बारी बारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हर इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो स्टोरेज है। देखिए, ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर कर सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी की एक और मिसाल लाइब्रेरी की है, जहां हर किस्म के सब्जेक्ट्स के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती हैं, जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह। गोया लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद होती हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म का बेशुमार डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ढूंढना न पड़े। स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनकी तफसील हम आपको अगले लेसन्स में बताएंगे। इससे मुतालिक चंद नाम आप सहन नशीन कर लें। मसलन इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी चीजों को एक जगह महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आम जिंदगी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को स्टोर करने के लिए कैबिनेट इस्तेमाल होती है। अगली टर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा। जी, चाय का चम्मच भी एक हार्डवेयर है। अगर आप इस हार्डवेयर को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही बाल्टी आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो हदायत हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीजें जिन्हें आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है और ना ही ये हार्डवेयर की तरह नजर आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। अब तक हमने कंप्यूटर के कुछ फवायद और कुछ अहम टर्म्स को देखा है। अब हम देखेंगे
کہ کمپیوٹر کی کون سی اقسام ہیں۔ کمپیوٹر کو جن بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز، اور embedded computers۔ سپر کمپیوٹرز، سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانی 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز PIA، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز، مین فریم کمپیوٹرز کے بعد جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، HP اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز، مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر PC یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور IBM، ڈیل، HP اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول، گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا Xbox 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹرز، موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائسز، موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ امبیڈڈ کمپیوٹر، امبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ DVD پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں امبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔
समरी। जी, तो अब तक मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने जिन चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया वो ये बात जाहिर करता है कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। हमने कंप्यूटर से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम टर्म्स को देखा, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं।